ڈاکٹر ذاکر نائک کا ڈاکٹر ولیم کیمل کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، اور اس میں نسب نامہ کے حوالہ سے یعنی کرائسٹ کی ذات جو متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل میں یوسف کے حوالہ سے، مریم کے حوالہ سے ہے، تو اس کا یہ سوال ہے، اعتراض ہے متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل میں، تو وہ یوں بات یہ کہہ رہا ہے، اس کا کویسچن ہے کہ یہ متی کی انجیل میں، لوکا کی انجیل میں یوسف کا نسب نامہ جو ہے یہ فرق کیوں ہو گیا ہے، پر میں یہاں پر اس کا جواب دینے جا رہا ہوں۔ تو یہ روحانی باتیں جو مکاشفات کی ہیں، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ روحانی آدمی روحانی باتوں کو سمجھتا ہے، تو یہ مکاشفات ڈاکٹر ذاکر نائک کی پہنچ سے ابو ہیں، تو بھی ہم آنکھیں کھولنا اس لیے چاہتے ہیں تاکہ امتوں قوموں کو معلوم ہو۔ بائبل میں یہ بھی لکھا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ٹروتھ کی بات کی جاتی ہے تو اسکالر اس بات کا دھیان کرتے ہیں۔ تو اگر متی کی انجیل اور لوکا کی انجیل کے اندر جو جینیالوجی کے حوالہ سے جو یوسف مریم کا اس کو سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ متی کی انجیل پہلا باب، لوکا کی انجیل تیسرا باب، اس میں جو نسب نامے ہیں، یوسف کا نسب نامہ جو ابراہم تک جاتا ہے، داؤد تک جاتا ہے، وہ نسب نامہ لوکا کی انجیل میں آتا ہے، تو یوسف کا فادر وہاں پر فرق دکھ رہا ہے۔ تو یہ وہ کویسچن ہے کہ متی کی انجیل میں یوسف کا باپ یعقوب ہے، اور لوکا کی انجیل کے اندر یوسف کا باپ ایلی ہے۔ متی کے اندر فرق ہے، لوکا کے اندر فرق ہے۔ تو بائبل مقدس کے اندر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب متی کی انجیل پہلے باب میں آیا کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم، تو وہاں پر جب ابن داؤد ابراہم کا ذکر ہے تو یہ نسب نامہ جینیالوجی جو یوسف یعقوب یعنی یوسف کا باپ یعقوب اور اس سے پہلے جتنی پشتوں کا ذکر ہے، تو گویا یہ ابراہم سے لے کر مسیح تک 42 پشتیں بنتی ہیں۔ تو گویا یہ 42 پشتوں کا جو متی کی انجیل کے اندر ذکر ہے، تو یوسف کا فادر جو ہے وہاں یعقوب ہے۔ جب لوکا کی انجیل میں ہم آتے ہیں تو وہاں پر جو تعلیم ملتی ہے جینیالوجی کے حوالہ سے، یوسف کا جو نسب نامہ وہاں بیان کیا گیا ہے کہ باپ کے حوالہ سے وہاں لکھا ہے کہ وہ ایلی ہے۔ تو ایک جگہ ایلی ہے، ایک جگہ یعقوب۔ تو یہ جب متی کی انجیل کے اندر یہ بات آئی ہے تو یہ رویل لائن لی گئی ہے، یعنی یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ ابن داؤد ہے، ابن ابراہم ہے، اور یہ داؤد کے حوالہ سے، ابراہم کے حوالہ سے۔ تو ابراہم سے جب کوویننٹ باندھا جاتا ہے، جسے ہم ابراہمک کوویننٹ کہتے ہیں، تو یہ 12واں باب جینیسس کے اندر یہوہ باپ نے یہ عہد باندھا کہ قومیں تیرے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ تو جب اس کی نسل کا ذکر آتا ہے تو غلطیوں کے خط کے اندر آتا ہے کہ کرائسٹ جو ہے وہ ابراہم کی نسل ہے، یعنی کرائسٹ کے ذریعے سے دنیا کی قومیں، امتیں جو ہیں وہ ایمان لے آتی ہیں۔ تو یہ ابراہم کے حوالہ سے، تو جب نسب نامہ مسیح کا آئے گا تو یوسف کی جو یہ رویل لائن ہے یہ پیچھے ابراہم تک جانی چاہیے، داؤد تک جانی چاہیے، اور دوسرے سیموئیل میں داؤد سے کوویننٹ باندھا گیا جسے ہم ڈیوڈک کوویننٹ کہتے ہیں، داؤد کا عہد کہ تیرے تخت کے اوپر بیٹھنے والے کی کمی نہ ہوگی۔ تو اس لیے یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ زندہ ہو کر عبدالآباد تھرون آف ڈیوڈ کے اوپر، ہاؤس آف ڈیوڈ کے اوپر حکمرانی کرے۔ اور 9واں باب یسایہ میں یہی لکھا ہے کہ وہ ابد تک داؤد کے گھرانے پر بادشاہی کرے گا۔ اور یہی لوکا کی انجیل کے اندر فرشتہ آ کر مریم کو کہتا ہے وہ بزرگ ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور داؤد کا تخت اسے دیا جائے گا اور اس کے تخت کے اوپر ابد تک بادشاہی کرے گا۔ تو یہ رویل لائن جو داؤد تک جاتی ہے اور یہ ابراہم تک جاتی ہے۔ تو جینیالوجی کے اندر، نسب نامہ کے اندر جب ہم متی کی انجیل کا جائزہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس نسب نامے کے اندر ہمیں شروع میں پتہ چل جانا چاہیے۔ تو جو سوال کرتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہو کہ جو بات ہیڈنگ میں لکھی جاتی ہے اور الہی بھید کے اندر نسب نامہ یوسف مریم کا یہ ٹائٹل لیا گیا ہے، جبکہ اس کا کویسچن ہے کہ یوسف جو ہے وہ متی کی انجیل میں، لوکا کی انجیل میں نسب نامے فرق ہیں۔ اور ہجری کی کتاب کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے سلیاتیل تو میرے دہنے ہاتھ کے اندر نگین کی مانند ہے، سگنٹ رنگ ہے، یعنی سلیاتیل کو لیا۔ پر سلیاتیل اور زربابل یہ لوگ انہوں نے ٹیمپل کو بھی بنایا،
मगर गवर्नर के तौर पर बादशाहों ने इनको रखा। मगर चूंकि ये यकुनिया तक बादशाहियां, सिदकिया तक बादशाहियां थी, जो फिर सीरी में चले जाते हैं, ताकि अगली 14 पुश्तों के अंदर जब मसाया आए जो रॉयल फैमिली से है, तो आप यहां पर मुकाशवा देखिए कि यूसुफ एज किंग रॉयल फैमिली के अंदर है। बेशक वो बादशाह तो यहूदियों के तख्त के ऊपर नहीं बैठा, क्योंकि रोमन दौर है, उनका कब्जा है, मगर है वो बादशाह। इसी तरह जब मरियम की बात करेंगे, कोई एज ए क्वीन हमें दिखती है, क्योंकि ये रॉयल लाइन है। और इनके हवाला से जब क्राइस्ट पैदा होता है, ये बायोलॉजिकल उनका बेटा नहीं है, और ना ही वो बायोलॉजिकल फादर या मदर है, ये लीगली फादर मदर है, जो उनके सपोर्ट ये क्राइस्ट का ये इस तजस्सुम के अंदर आना है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये रॉयल लाइन मत्ती की इंजील के अंदर ली गई है। तो जब लूका की इंजील के अंदर हम तीसरे बाब के अंदर देखते हैं, तो ये एक्चुअली मरियम का नसबनामा है जो यूसुफ से रिलेट किया गया है। और वहां लिखा है यूसुफ जो एली से आया, तो गोया यूसुफ का बाप यहाँ एली जाहिर किया गया है। एली तो ये मरियम का फादर था। जब हम यूसुफ के हवाला से और एली के हवाले से देखते हैं, तो यूसुफ एली का सन इन लॉ है, यानी वो उसका बाप यानी ससुर है। तो इस एंगल से वो नसबनामा लिया गया है, और वहां पर जो अबारत में लिख दिया गया है, जो मत्ती की इंजील में नहीं है। मत्ती की इंजील के अंदर उसका रियल जिनोलॉजी जो लीगली बयान की गई है रॉयल लाइन से, पर यहां पर जो लाइन दी गई है ये मरियम के हवाला से है। पर चूंकि यहूदियों के अंदर, इजराइल के अंदर औरत से जिनोलॉजी नसबनामा नहीं चलता, मर्द से चलता है, इसलिए वो मरियम का ही पेश किया जाएगा, मगर वो कहलाएगा यूसुफ का। इसलिए लिखा एली से यूसुफ, यानी इसका मतलब है जैसा कि समझा जाता है, सपोज किया गया है, और यही लूका तीसरे बाब के अंदर लिखा है। पर चूंकि मरियम का नसबनामा होली स्पिरिट ने जाहिर करना था, इसलिए उसको यूसुफ के साथ रिलेट करके कि यूसुफ एली का सन इन लॉ है, और जैसा समझा जाता है यानी एली उसका बाप है, तो एक्चुअली मरियम का नसबनामा पेश किया जा रहा है। ये अब अब्राहम और दाऊद तक नहीं जा रहा, यानी रॉयल लाइन में नहीं जा रहा, ये लीगली लिया गया, पर ये बैक टू आदम तक जा रहा है, और आदम से खुदा। तो जब आदम तक जाता है तो आदम हवा का जिक्र आएगा, और हवा से वादा किया गया था कि तेरी नस्ल से जो पैदा होगा वो शैतान के सर को कुचलेगा, यानी सेवियर आएगा। तो यहाँ औरत से मुराद अब मरियम ली जा रही है कि मरियम से जो पैदा हुआ है वो है तो खुदा का बेटा, जो खुदा से निकला है, पर जिसम मरियम से लिया है, पर ये बायोलॉजिकल नहीं है। क्योंकि लीगल ये रिश्ता यूसुफ मरियम का बना है, तो लीगल रिश्ते में आने के लिए मरियम को यूसुफ के नसबनामे में आना था, तो इसलिए ये दोनों को लीगली बयान किया गया है। तो लूका की इंजील के अंदर मरियम का नसबनामा चलेगा, मगर चूंकि औरत से नसबनामा नहीं चलता था, इसलिए यूसुफ का नसबनामा चलेगा। पर और वहां पर जब हम देखते हैं मत्ती की इंजील में यूसुफ का बाप यकूब है और यकूब का बाप मत्तान है। जब हम मरियम का देखते हैं तो मरियम का बाप एली है और उसका बाप जो है वो मत्तात है। तो मत्तान और मत्तात यानी मत्ती की इंजील में मत्तान और लूका की इंजील में मत्तात, ये दोनों भाई थे। यूसुफ का बाप यकूब है और यहाँ पर मरियम का बाप जो एली है, इनके बाप भाई भाई थे, यानी सगे भाई थे। तो उनकी जनरेशन में ये आगे रिश्ता आता है। वो एक तो यूसुफ का नसबनामा आ रहा है जो मत्ती की इंजील के अंदर, और जो मरियम का नसबनामा है वो लूका की अंजील में आ रहा है। पर चूंकि नसबनामा औरत से नहीं लिया जाता, तो यूसुफ ही का शो करना था लीगली, इसलिए लिखा कि जैसा समझा जाता है, सपोज किया जाता है तो मरियम का, पर समझा यूसुफ का जाएगा लीगली जाहिर करने के लिए, क्योंकि बायोलॉजिकल ये रिश्ता नहीं है। लीगली डॉक्यूमेंट के अंदर यीशु मसीह खुदा का बेटा जो इस दुनिया के अंदर जिस्म लिया मरियम से, यूसुफ मरियम उसके लीगली फादर मदर है, क्योंकि हवा से औरत से ये वादा किया गया था जो मरियम में आकर पूरा होता है। और फिर हम देखते हैं कि सारी ये रॉयल लाइन ली गई है, जिस तरह यूसुफ रॉयल लाइन से है, इसी तरह मरियम भी यहूदा की उस लाइन से है, जो ग्रैंडफादर मरियम का है, जो ग्रैंडफादर यूसुफ का है। मत्तान और मत्तात ये भाई हैं, तो ये रॉयल लाइन यहूदा के हैं। तो गोया यूसुफ भी एज किंग है और मरियम एज क्वीन है, जिससे यीशु मसीह लीगली उनके सुपुर्द हुआ है। ये खुदा का बेटा, और उस तख्त के ऊपर जो यहूदा का है
وہاں آ کر یہ بیٹھا ہے، اور اس میں اتنے کو مکاشفات ہیں کہ جب ہم مریم کے نسب نامے کو پیچھے آدم تک، ہوا تک دیکھتے ہیں، اور پھر وہ خدا تک ملایا جاتا ہے، تو یہ دنیا کے اندر ہم یسوع مسیح کو، کہ وہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے، یعنی نسل انسانی جو آدم سے آ رہی ہے، اس کے حوالہ سے یہ نسل نامہ شو کرتا ہے، جس میں پھر سیت بھی آئے گا، جس میں ہنوک آئے گا، متسلح آئے گا، نو آئے گا، سم آئے گا، اور مسیح تک یہ نسب نامہ جب پہنچتا ہے تو آپ دیکھیے کہ کتنے کتنے بڑے خدا کے لوگ اس میں آئے ہیں۔ تو گویا متی اور لوکا ان نسب ناموں کا اسکالرس کو، دنیا کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ جو یوسف کا نسب نامہ متی کی انجیل کے اندر آیا ہے، یہ روئل لائن ابراہم اور ڈیوڈ تک، داؤد ابراہم تک جاتی ہے، اور جب یہ لوکا کی انجیل کے اندر آتا ہے ایکچولی تو یہ مریم کا نسب نامہ ہے، چونکہ عورت کا یہ نسب نامہ جاری نہیں ہوتا تھا، تو یوسف کا ظاہر کرنے کے لیے یہی لکھا گیا، جیسا سمجھا گیا ہے تو مریم کا پر یوسف کا کہلائے گا۔ تو گویا یہ متی لوکا دونوں کے نسب نامے یہ بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح دنیا کے اندر آیا تاکہ اپنی جان قربان کرے اور ایمان لانے والے نجات پا جائیں، اور یہ جو نسب نامہ یوسف کا مریم کا عنوان میں بتایا گیا ہے، یوسف کا فرق نہیں ہے، یہ یوسف اور مریم دونوں کے نسب نامے ہیں جو ابراہم ڈیوڈ تک جہاں ملتے ہیں، اور خدا تک مریم کے نسب نامے کو لیا گیا ہے، کیونکہ وعدہ ہوا سے کیا گیا تھا، اس لیے مریم کا نسب نامہ تو نہیں چلے گا، یوسف ہی کا چلنا ہے۔ یہ لیگل ڈاکومنٹ کے مطابق، چونکہ ان کی منگنی، ان کی شادی ہوئی، اسی لیے یسوع مسیح اس گھرانے سے آیا تاکہ وہ یہودا کا بھی لیگلی کہلائے، مگر ہے وہ خدا کا بیٹا۔ تو یہ نسب نامے ہمیں بتاتے ہیں متی اور لوکا کی انجیل سے یسوع مسیح ساری دنیا کے لیے سیویئر بن کے آیا ہے، اور فرشتے نے یہی آ کر خوشخبری دی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند، اس کا تمہارے لیے نشان ہوگا، تم اس بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا اس دنیا کے اندر آیا ہے، اور یوسف اور مریم ان کو لیا گیا ہے، یہ یہودا کے رویل فیملی سے لیے گئے ہیں، اور نسب نامے ان کے جو بتائے گئے ہیں یہ فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی نسب نامہ یوسف کا ہے، پر مریم کے نسب نامے کو بھی یوسف سے ریلیٹ کر کے بتایا گیا ہے، یعنی یہ یہودا کے قبیلے کے ہاؤس آف ڈیوڈ کے دونوں کنگ کوئین ہیں، جس سے یسوع مسیح لیگلی طور پر ان کے سپورٹ ہوا ہے، پر ہے یہ خدا کا بیٹا جس نے دنیا کے لیے اپنی جان قربان کی۔ تو گڈ نیوز جو دنیا کے لیے ہے، یسوع مسیح پر ایمان لانے والے کہ یہ نسب نامے بتاتے ہیں کہ وہ ساری امت کے لیے آیا ہے، اور یہ متی کی انجیل، لوکا کی انجیل میں کوئی فرق یوسف کا نسب نامہ نہیں ہے، یہ دونوں ہی یوسف کے نسب نامے ہیں جو لیگلی اس دور کے اندر کلچر کے مطابق ہوتا تھا، اور یہ ثابت ہوتا ہے، اس لیے لکھا سچائی سے واقف رہو کہ تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ گاڈ بلیس یو۔